وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. 20واں پارہ پہلا صفحہ. اب یہ چیز ہے تو علماء کرام کے لیے طلبہ ساتھی بھی غور کریں. میں اس مقام پر الہ کے معنی کرنے لگا ہوں. الہ کا کیا معنی ہے؟ 15 انداز یہاں میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. اب من تھا، اب یہ منقطع ہے، منفصلہ، اس کی بحث نہیں کرتا. یہ دور تفسیر کی باتیں ہیں. اب میں سادے انداز میں عرض کرتا. سوالات اللہ کریم نے کیے 15. امن خلق السماوات والارض، بھلا کس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو ایک. وانزل لکم من السماء ماء، اور اتارا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے پانی، بارش کا پانی اتارا. یہ کرنے والا کون؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پس اگا دی ہم نے پانی کے ذریعے باغات ذات بہجہ، رونق والے، بڑے پرونق باغات ہم نے بارش کے پانی کے ذریعے اگائے. ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، نہیں طاقت تمہاری، نہیں تمہارے بس میں کہ اگا سکو تم ان کا ایک درخت بھی اگانے کی تمہاری طاقت نہیں. اَإِلَٰهٌ اللہ، اب غور کرے ساتھی. اَإِلَٰهٌ اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ اللہ کے ساتھ ان صفات والا؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب طلبہ ساتھی میں انہی الفاظ میں سے الہ کا معنی نکالوں گا. لا خالق السماوات والارض، طلبہ ساتھی خالق سے اس میں فاعل لا، خالق السماوات والارض الا اللہ، نہیں کوئی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا الا اللہ. لا منزل لکم، انزلہ سے اس میں فاعل، لا منزل لکم من السماء ماء، نہیں کوئی اتارنے والا تمہارے فائدے کے لیے بلندی سے بارش کا پانی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. فانبتنا، لا منبت به، لا منبت، نہیں کوئی اگانے والا اس بارش کے پانی کے ذریعے رونق والے باغات. لا منبت به حدائق ذات بہجہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اب الہ کا معنی سمجھ آیا. آیت کو دیکھیے گا. نہیں کوئی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا الا اللہ، لا منزل لکم، نہیں کوئی بارش کا پانی اتارنے والا الا اللہ، لا منبت به حدائق ذات بہجہ، نہیں کوئی رونق والے باغات اگانے والا بارش کے پانی کے ذریعے الا اللہ، لا الہ الا اللہ. الہ کے کتنے معنی آ گئے؟ 3. آسمان زمین کو پیدا کرنے والا، بارش کا پانی اتارنے والا، رونق والے باغات پیدا کرنے والا، اگانے والا الا اللہ، لا الہ الا اللہ. بل ہم قوم یعدلون، بلکہ وہ ایسی قوم ہے جو برابر کرتے ہیں دوسروں کو اللہ کے ساتھ. اللہ کی عبادت میں دوسروں کو برابر کر رہے ہیں. مخلوق کا بھی سجدہ، اللہ کی بھی سجدہ، مخلوق کی بھی نظر و نیاز، اللہ کی بھی نظر و نیاز، مخلوق کی بھی منت منوتی، اللہ کی بھی منت منوتی، اوروں کو اللہ کے برابر کر رہے ہیں. امن جعل الارض قرارا، بھلا کس نے بنایا زمین کو پرسکون، وجعل خلالها انہارا، اور بنا دی زمین کے درمیان نہریں،
وجعل لها رواسیا اور بنا دیے زمین کے لیے وزنی پہاڑ، وجعل بین البحرین حاجزا اور بنا دیا دو سمندروں کے درمیان پردہ، ایک میٹھا ہے ایک کڑوا ہے، دونوں مل کر چل رہے ہیں، درمیان میں پردہ ہے، میٹھے کا قطرہ کڑوے میں نہیں جا رہا، کڑوے کا قطرہ میٹھے میں نہیں جا رہا۔ الہ اللہ، کیا ہے کوئی وہ الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ اب آیت میں سے نکالیں گے معنی، لا جائل الارض، لا اسم فاعل، لا جائل الارض قرارا الا اللہ، زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا جائل خلالها انہارا الا اللہ، نہیں زمین کے درمیان نہریں بنانے والا الا اللہ، لا جائل لها رواسیا الا اللہ، نہیں کوئی زمین کے لیے وزنی پہاڑ بنانے والا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا جاعل بین البحرین حاجزا الا اللہ، دو سمندروں کے درمیان پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب الہ کا معنی کیا سمجھ آیا؟ زمین کو پرسکون بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، انہارا نہریں بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، رواسیا وزنی پہاڑ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، دو سمندروں میں حاجزن پردہ بنانے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ سارے الہ کے معنی ہیں۔ بل اکثرهم لا یعلمون، بلکہ اکثر ان کے جانتے ہی نہیں۔ امن یجیب المضطر، بھلا کون ہے جو قبول کرتا ہے بے بس بندے کی دعا اور پکار، اذا دعا، جب بے بس بندہ اس اللہ کریم کو پکارے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور دور کر دیتا ہے کھول دیتا ہے تکلیف، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور بناتے تم کو زمین کے جانشین۔ دادا فوت ہو گیا ابا جانشین، ابا فوت ہو گیا بیٹا جانشین، وہ فوت ہو گیا پوتا جانشین۔ الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ اب اس میں فائل نکالیں، لا مجیب المضطر اذا دعاہ الا اللہ، نہیں کوئی بے بس بندے کی دعا اور پکار کو قبول کرنے والا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا کاشف السوء الا اللہ، نہیں کوئی تکلیف کھولنے اور دور کرنے والا الا اللہ، لا جاعلکم خلفاء الارض الا اللہ، نہیں کوئی تمہیں زمین کا جانشین بنانے والا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون تمہاری رہنمائی کرتا ہے خشکی اور سمندر کے اندھیروں میں۔ ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتہ، اور کون بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری دینے کے لیے اپنی رحمت سے پہلے پہلے، بران رحمت سے پہلے پہلے ٹھنڈی میٹھی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ الہم اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ اب معنی نکالیں گے، لا ہادیکم، لا ہادیکم فی ظلمات البر والبحر الا اللہ، سمندر اور خشکی کے اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا مرسل الریاح، لا مرسل الریاح، کوئی ہواؤں کو بھیجنے والا نہیں، بشرم بین یدی رحمتہ الا اللہ، اپنی رحمت سے پہلے پہلے خوشخبری دینے کے لیے ہواؤں کو بھیجنے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ بلند ہے ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ امن یبدأ الخلق، بلا کون نئے سرے سے پیدا کرتا ہے مخلوق، ثم یعیدہ، پھر اس کو لوٹائے گا، دوبارہ زندہ کرے گا۔ ومن یرزقکم من السماء والارض، کون تمہیں روزیاں دیتا ہے آسمان سے اور زمین سے۔ اِلٰہٌ اللہ، کیا ہے کوئی اور الہ ان صفات والا اللہ کے ساتھ؟ جواب ہے لا الہ الا اللہ۔ اب معنی نکالیں گے، لا بادی الخلق، لا اس میں فاعل، لا بادی الخلق الا اللہ، نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرنے والا کوئی نہیں الا اللہ۔ لا معیدہ، لا معیدہ، نہیں کوئی دوبارہ لوٹانے والا، نہیں کوئی دوبارہ مخلوق کو زندہ کرنے والا الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ لا رازقکم، لا رازقکم من السماء والارض الا اللہ، آسمان و زمین سے روزیاں دینے والا کوئی نہیں الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب 15 معنی میں نے کر دیے الہ کے ان آیات کے مطابق۔ اب میں ذرا نمبر شمار کرتا ہوں، آپ انگلی رکھیں آیت پر، مہربانی کریں۔ خالق، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا اللہ ایک، انزلہ بارش کا پانی اتارنے والا دو اللہ، انبتنا رونق والے باغات بنانے والا اللہ تین، جعل الارض قرارا، زمین کو پرسکون بنانے والا اللہ چار، انہارا، اس میں نہریں بنانے والا اللہ پانچ، رواسیہ وزنی پہاڑ بنانے والا اللہ چھ، حاجزہ، دو سمندروں میں پردہ بنانے والا اللہ سات، یجیب المستر، مجبور بندے کی دعا اور پکار قبول کرنے والا اللہ آٹھ، یکشف السوء، تکلیفیں دور کرنے والا اللہ نو، یجعلکم خلفاء، زمین میں تمہیں جانشین بنانے والا اللہ دس، یہدیکم، تمہاری اندھیروں میں رہنمائی کرنے والا اللہ گیارہ، یرسل الریاح، ٹھنڈی میٹھی ہوائیں بھیجنے والا اللہ 12، نام تو نہیں، کتنے ہو گئے؟ یبدأ الخلق، نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرنے والا اللہ 13، یعیدہ، قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے والا اللہ 14، یرزقکم، روزیاں دینے والا اللہ 15۔ ہم نے تو توحید پر 15 صفات بیان کر دی ہیں۔ کل اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے توحید پر 15 دلیلیں دے دی ہیں۔ ہاتھو برہانکم من کنتم صادقین، تم اپنے شرک پر ایک دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ ہم نے توحید پر کتنی دلیلیں دے دی؟ آپ بولتے ہی نہیں ہیں۔ تم کیا دو؟ براہین نہ برہان، ایک دلیل شرک پر پیش کر کے دکھاؤ، ایسی دلیل جو ہم نے دی ہیں۔ نہ تفصیل بڑی لمبی ہے، دور تفسیر میں ہوتی ہے، خلاصہ سنا دیا۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، تم اپنے شرک پر ایک دلیل لے آؤ اگر تم سچ۔ میرے محبوب یہ کیا دلیلیں دیں گے؟ ان کے پاس شرک کی، یہاں ہاتھ رکھیں، 18واں پارہ سورۃ المومنون مکمل ہو رہی ہے، صفحہ 316، جلدی کریں جلدی، وہاں ہاتھ رکھنا ہے بیٹا۔ آخری آیت، آخری دعائیں دے، وَمَن يَدْعُ اللَّهَ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جلدی جلدی بیٹا، وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو بندہ پکارتے اللہ کے ساتھ اور الہ کو، اللہ کو بھی پکارتا ہے، لات منات عزا کو بھی پکارتا ہے، پیروں فقیروں کی بھی پکار کرتا ہے، فرمایا لا برہان لہو بہی، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس پکار والے عقیدے کی، اس کے پاس شرک والے مذہب پر کوئی ایسی قرآن جیسی پکی دلیل نہیں ہے۔
پھر بچ نہیں سکتا. وَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ پکی بات ہے اس کا حساب کتاب اس کے رب کے ہاں ہوگا. إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ اللہ کے بغیر کسی غیر اللہ کو غیبانہ پکارا تو کفر میں جا پڑا اور یقینا نشان یہ نہیں کامیاب ہو سکیں گے ایسے کافر لوگ. وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ رب تو سنے رب تو میرے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خالص اللہ کو پکارے یا نہ پکارے آپ تو اللہ کی خالص پکار کرتے رہے. وہ کیسے؟ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ آپ تو فرما دیجئے اے میرے پروردگار مغفرت فرما ورحم رحم فرما وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. شرک کرنے والے کے پاس لا برہانہ کوئی قرآن والی دلیل حضرت چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہے، یہ کوئی قرآن ہے؟ کنویں سے پانی نکالنا ہو تو رسی اور ڈول کی ضرورت ہے، یہ کوئی قرآن میں ہے؟ افسر کو ملنا ہو چپڑاسی کو ملنا پڑتا ہے، وکیل کرنا پڑتا ہے جج کے سامنے پیش ہو، یہ کوئی قرآن ہے؟ چھت تو دور ہے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، کنویں کا پانی تو نیچے ہے رسی اور ڈول لگانا پڑتا ہے. اللہ تو شہرگ سے زیادہ قریب ہے، یہاں ان مثالوں کی کیا ضرورت؟ افسر کو کیا پتا دفتر کے دروازے پر کون کھڑا ہے، چپڑاسی کی منت کرتے ہیں. جج کو کیا پتا بندے نے جرم کیا ہے کہ نہیں، وکیل کرتے ہیں. اللہ تو دل کے ارادے جانتا ہے، وہاں ان مثالوں کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن والی دلیل شرک کرنے والے کے پاس نہیں ہوگی. آئیں 20ویں پارے پر. قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ تم شرک پر ایک دلیل پیش کریو. میرے معبودینوں نے کیا دلیلیں پیش کرنی ہے آپ دوسرا اعلان بھی ساتھ کر دیں. قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ جیسے سب کچھ کرنے والا تمام 15 دلیلوں کا خلاصہ جیسے سب کچھ کرنے والا صرف اللہ ہے اسی طرح سب کچھ جاننے والا بھی صرف اللہ ہے. نہیں جانتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو الا اللہ لا الہ الا اللہ لا عالم الغیب الا اللہ وما یشعرون. یہ ہو چکی آیت صبح. اب الہ کے 15 معنی میں نے کر دیے. 17واں پارہ کھولیں. ہمارے استاد شیخ التفسیر والحدیث صفحہ ہے 297 حضرت مولانا قاضی عصمت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے الہ کا معنی سمجھنا ہو تو یونس علیہ السلام کی دعا کو سمجھنا ہو. وہ کیسے؟ آخری سطر ہے 297 صفحہ سورت الانبیاء اور آیت نمبر 86 کے بعد 87. وَظَنُّونِ ذَهَبَ مُغَاضِبًا اور مچھلی والے پیغمبر جب چلے گئے ناراض ہو کر قوم پر. فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ بس انہوں نے خیال کر لیا کہ ہم ہرگز تنگی نہیں کریں گے ان پر. اللہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، میں نے تبلیغ پوری کر دی ہے، اب میں یہاں سے ہجرت کر جاؤں قوم پر عذاب آنے والا ہے. لیکن لمبا قصہ ہے. کنارے پر پہنچے کشتی جا رہی تھی سوار ہوئے آگے کشتی بھنور میں پھنس گئی. قرآن دادی ہوئی نام 3 بار یونس علیہ السلام کا نکلا. حضرت نے چھلانگ لگا دی دریا میں کہ میں تیر کر دوسرے کنارے پر پہنچ جاؤں. آگے مچھلی انتظار میں تھی اس نے نگل لیا زمین سمندر کی تہ میں جا کر بیٹھ گئی. ورنہ دریا ہمارے قریب ہے دریائے سندھ آپ سے تو قریب ہے نہیں دریا. 1-2 منٹ زیادہ سے زیادہ 3-4 منٹ میں مثال دے رہا ہوں بندہ پانی کے اندر زندہ نہیں رہ سکتا. کوئی اگر ہوتا لگائے نا پھر اوپر آ کر سانس لینا پڑتا ہے. اللہ تیری قدرت پہ قربان جاؤں. مچھلی کے پیٹ کے اندر پانی میں سمندر کی تہ میں اللہ نے پیغمبر کو زندہ رکھا ہوا ہے. اللہ کی قدرت ہے. سانس کیسے لیتے ہوں گے؟ ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ اسباب کا محتاج نہیں. فنادا فی الظلمات پس پکارا حضرت یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں. مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، رات کا اندھیرا، پانی کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، اندھیرے ہی اندھیرے. کون سی پکار؟ ان تفسیریہ اس ندا کی تفسیر آ گئی. کیسے پکار کی؟ لا الہ الا انت. اب الہ کا معنی
اب خیال کرنا الہ کا یہاں کیا معنی کرنا ہے. شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ معنی کرتے تھے لا الہ الا انت. اس قید خانے میں، مچھلی کے پیٹ والا جیل خانہ، اس جیل خانے میں، ان اندھیروں میں تیرے بغیر میری غیبانہ پکار سننے والا اور کوئی نہیں. الہ کا معنی غیبانہ پکارے سننے والا، یہاں الہ کا معنی لا الہ الا انت، تیرے بغیر میرے حالات جاننے والا کوئی نہیں. الہ کا معنی تمام حالات جاننے والا، لا الہ الا انت، تیرے بغیر میری مشکل کو حل کرنے والا اور کوئی نہیں. الہ کا معنی مشکلات حل کرنے والا، لا الہ الا انت، اللہ تیرے بغیر میری حاجت کو پوری کرنے والا اور کوئی نہیں. الہ کا معنی غیبانہ پکارے سننے والا، الہ کا معنی سارے حالات جاننے والا، الہ کا معنی مشکل حل کرنے والا، الہ کا معنی حاجات پوری کرنے والا. سبحانک، اللہ تو اعتراضوں سے پاک ہے. میں نے پہلے دن بھی عرض کیا تھا اعتراضوں سے پاک ہے کیا مطلب؟ دشمنوں کو عیش و عشرت دیے رکھے، اپنوں کو امتحانوں میں ڈال دے، تجھ پر اعتراض کوئی نہیں کر سکتا. انی کنت من الظالمین، یقیناً میں کمی کرنے والوں میں سے ہوں. میں نے سورۃ کاف کا حوالہ بھی آپ کو دکھایا تھا پرسوں. کلتا الجنتین آتت اکلھا ولم تظلم منہ شیئا، دونوں باغوں میں سے کوئی باغ اپنے میوے کی کمی نہیں کرتا تھا. ظلم بمانا کمی. حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پیر والے بڑے حضرت فرماتے تھے ظلم بمانا کمی. اللہ میں کمی کرنے والوں میں سے ہوں. کیا مطلب؟ میرے اسباب کا میں نکل نہیں سکتا، تو مہربانی کر. تو الہ کا معنی سمجھ آ گیا. اب دیکھیں جی اوراق دیکھیں. میں نے صفحہ 7 پر ایک نوٹ لکھا ہے، اللہ الہ کی مزید صفات کا تذکرہ. نیچے دیکھیں نا، نیچے 4-5 سطریں آخری. انگلی رکھیں مولانا، میری تسلی نہیں ہو رہی. الہ کی میں نے انگلی رکھی ہوئی، آپ بھی رکھیں. الہ کی مزید صفات کا تذکرہ سورۃ النمل آیات نمبر 60 تک ہم نے پڑھ لی ہیں. ان کے اندر ہے امن خلق سوچ نیز، وہ نیچے آئے آیات سے نیچے نیز. حضرت آپ نہیں پڑھ رہے ہیں. حضرت یونس علیہ السلام کی بات لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میں بھی الہ کی تشریح سمجھ آتی ہے. یعنی الہ کا معنی مشکلات حل کرنے والا. پڑھے تو صحیح، جو پڑھے گا اللہ اسے آگے بیان کی توفیق عطا فرمائے. الہ کا معنی مشکلات حل کرنے والا، غیبانہ پکارے سننے والا، اور غیبانہ حالات جاننے والا تیرے سوا کوئی. ٹھیک ہو گیا. اب ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، اس کو حل کرتے ہیں. مشرکین 4 قسم کی ہستیوں کو اللہ کی الوہیت میں شریک کیا کرتے تھے. 4 قسم کی ہستیاں جن کی وہ عبادت کرتے تھے نا، 4 قسم کی ہستیاں. نمبر 1 مشرکین بالجن، جنات کی عبادت کرنے والے، جنات کی عبادت کرنے والے. مشرکین بالجن. کھولے مولانا سورۃ الانعام آیت نمبر 100 7واں پارہ. 4 کا لفظ تو مجھے سنائیں. شرک کرنے والے کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے عبادت میں؟ 4. بھائی طرف والے ساتھی نہیں بول رہے. مشرکین کتنی ہستیوں کو اللہ کی عبادت میں شریک کرتے تھے؟ 4. جسمانی عبادت، زبانی عبادت، مالی عبادت اللہ کا شریک کرتے تھے ان کو. آ جائے سورۃ الانعام. یہ صفحہ ہے 127. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، حوالہ مل گیا. نیچے 2 سطریں 3. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اور انہوں نے بنا لیے اللہ کریم کے لیے کئی شریک. کون سے شریک؟ الجن. یہ ہے بدل برائے حکارت. اب یہ تو نوی بات ہے. اندازہ لگاؤ، جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا. واہ بھائی واہ. جن مخلوق ان کو اللہ کا شریک، بدل برائے حکارت.
جعلوا للہ شرکاء الجن، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کریم کے لیے کئی شریک، یعنی جنوں کو اللہ کا شریک بنا لیا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ پیدا کیا ہے اللہ نے ان جنوں کو، حالانکہ پیدا کیا ہے اللہ نے ان جنوں کو۔ یہ جواب ہے، بڑا راز ہے اس کے اندر۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے اساتذہ پر جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا اور سمجھایا۔ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ پیدا کی اللہ نے ان جنوں کو، اور جو مخلوق کو وہ اللہ کی شریک کیسے بن سکتی ہے؟ یہ جواب ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ، اور گھڑ لیے انہوں نے اللہ کریم کے لیے بیٹے، وَبَنَاتٍ، اور بیٹیاں، بغیر علم، بغیر دلیل کے۔ سبحانہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، اللہ بیٹوں سے پاک ہے، اللہ بیٹیوں سے پاک ہے۔ یہودی کہتے تھے عزیر ابن اللہ، عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ عیسائیوں نے کہا المسیح ابن اللہ، عیسی علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ مشرکین مکہ کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ کی بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیے۔ فرمایا سبحانہ، اللہ شریکوں سے پاک، اللہ بنین بیٹوں سے پاک، اللہ بنات بیٹیوں سے پاک۔ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اللہ بلند ہے ان سے جو یہ بیان کر رہے ہیں۔ انہیں یہی صورت ہے، آگے آئے 8ویں پارے پر، سورۃ الانعام، آیت نمبر 128۔ نمبر ٹھیک کر لیں، وہ ورق پر نمبر ٹھیک نہیں لکھا ہوا، آیت نمبر 128، صفحہ 131۔ یہ تیسری سطر ہے۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، دوسروں کی نصرت کرنی ہے، احباب نے حوالہ مل جائے، دو ساتھی مل جائیں۔ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور جس روز جمع کرے گا اللہ ان تمام کے تمام کو۔ اللہ فرمائے گا یا معاشر الجن، اے جنوں کی جماعت، قد استکثرتم من الانس، پکی بات ہے تم نے بہت سارا حصہ وصول کیا تھا انسانوں میں سے۔ انسان تمہاری عبادت کرتے تھے، عبادت کا تم نے بڑا حصہ وصول کیا۔ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ، اور کہیں گے ان جنوں کے ساتھی انسانوں میں سے جو جنوں کے دوست سے وہ بول پڑیں گے، رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ، اے ہمارے پروردگار نفع اٹھایا ہمارے بعض نے بعض کے ساتھ، ایک دوسرے سے ہم فائدے اٹھاتے تھے، ہم ان کی عبادت کرتے تھے اور یہ کہتے تھے ہم تمہاری مشکل حل کریں گے۔ وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا، اور پہنچ گئے ہم اس وقت پر جو تو نے مقرر کیا تھا ہمارے لیے، قیامت آ پہنچی۔ قال، اللہ فرمائے گا النار مَثْوَاكُمْ، آگ تمہارا ٹھکانہ ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوگی اس آگ میں، الا ما شاء اللہ، مگر جو اللہ کریم چاہے۔ اللہ چاہے تو آگ سے نکال سکتا ہے لیکن نکالے گا نہیں۔ ان ربک حکیم علیم، یقیناً تیرا پروردگار حکمتوں والا ہے، کامل علم والا ہے۔ 13واں پارہ کھولے مولانا، سورۃ ابراہیم، آیت نمبر 22، صفحہ ہے 233 بالکل آخری 3 سطریں۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، شیطان بھی تو جن ہے نا۔ وَقَالَ الشَّيْطَانُ، اور شیطان کہے گا، میں انتظار نہیں کر سکتا، جلدی کریں، لما قضی الامر، یا فیصلہ کیا جائے گا تمام مقدمات کا، سارے قیامت میں فیصلے ہو گئے، یہ جنتی ہے یہ جنتی نہیں ہے، حساب کتاب وغیرہ سارے معاملہ ختم ہو گئے۔ آخر میں شیطان تقریر کرے گا قیامت کے دن، شیطان کہے گا لما قضی الامر، جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا تمام مقدمات کا، کیا کہے گا شیطان کی تقریر،
ان اللہ وعدکم وعد الحق، یقیناً اللہ کریم نے تم سے وعدے کیے تھے سچے وعدے، اللہ کے سارے وعدے سچے تھے۔ وَوَعَدتُّکُمْ، اور میں نے بھی تم سے وعدے کیے تھے، فَأَخْلَفْتُکُمْ، میں نے تم سے جھوٹ بولا تھا، میں نے جھوٹ بولا تھا۔ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ، نہیں تھا میں شیطان کے لیے تمہارے اوپر کچھ زور، میرا زور تو نہیں تھا، اللہ اتنی بات ہے، ان دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی تھی، میں نے خالی بلایا تھا گمراہی کی طرف، شرک کی طرف بلایا، کفر کی طرف بلایا، گناہ اور نافرمانی کی طرف بلایا۔ فاستجبتم لی، تم نے اپنے اختیار سے میری بات مان لی تھی۔ فلا تلومونی، ساری لعنت ملامت مجھے نہ کرو، ولوموا انفسکم، زیادہ لعنت ملامت اپنے آپ کو کرو، ما انا بمصرخکم، نہیں ہوں میں تمہاری فریاد کو پہنچنے والا، وما انتم بمصرخی، نہیں ہو تم میری فریاد کو پہنچنے والے۔ آیت آ گئی، مہربانی کرے غور کرے۔ انی کفرتو، میں شیطان انکار کرتا ہوں، بما اشرکتمونی من قبل، جو تم نے مجھے شریک کیا تھا اس سے پہلے دنیا میں، تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا تھا، میں انکار کرتا ہوں میں اللہ کا شریک نہیں تھا، جنوں کو اللہ کا شریک بنایا گیا۔ ان الظالمین لهم عذاب علیم، یقیناً ظالموں کے لیے عذاب ہوگا دردناک۔ مونا 22واں پارہ کھولے، سورۃ سبا، یہ آپ کو نمونے دکھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، آیت نمبر 20، صفحہ 388، بالکل آخری سطح ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، وَلَقَدْ صَدَّقَ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ، اور البتہ تحقیق سچا پایا ان انسانوں پر، اولاد آدم پر، ابلیس نے اپنا خیال، ابلیس کا خیال تھا میں ان سے شرک کرواؤں گا، ان سے اپنے نام کی نظر نیازیں وصول کروں گا، اس کا یہ خیال سچا نکلا، اس نے سچا پایا ابلیس نے اپنا خیال، فَاتَّبَعُوهُ، لوگ اس کے پیچھے چل پڑے، اِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، مگر ایک جماعت ایمانداروں کی، وہ ابلیس کے پیچھے نہ چلی، ابلیس کو اللہ کا شریک بنایا گیا۔ مونا آؤ سورۃ الصافات کھولیں، 23واں پارہ، صفحہ ہے 408، سورۃ الصافات، بالکل آخری رکوع ہے، آیت نمبر 158، جعلوا بینہم وبین الجنۃ نصبا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا، اور ان مشرکین نے بنا لیا اللہ کے درمیان اور جنوں کے درمیان ناصبان رشتہ داری۔ او جی، جن اللہ کے رشتہ دار ہیں، اللہ کے رشتہ دار بنا کر جنوں کی پوجا شروع کر دی۔ دوسرا معنی وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَصَبًا، اور بنا انہوں نے اللہ اور جنوں کے درمیان مناسبت، مناسبت سے مراد جنوں کی بھی ساتھ ساتھ عبادت شروع کر دی۔ حالانکہ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ، حالانکہ تحقیق معلوم ہے جنوں کو، إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ، یقیناً وہ حاضر کیے ہوئے ہوں گے جہنم میں۔ جن جنات نے جہنم کا ایندھن بننا ہے، وہ کیسے عبادت کے لائق بن سکتے ہیں؟ مولانا سورۃ الجن پر آئیں، 29واں پارہ،
سبحان اللہ. یہ صفحہ ہے 519، آیت نمبر 6. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ، اور یقیناً شان یہ ہے بہت سارے لوگ انسانوں میں سے یعوذون پناہ ڈھونڈا کرتے تھے، پناہ حاصل کیا کرتے تھے، بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ جنوں میں سے کچھ افراد کی، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا بس زیادہ کیا ان انسانوں نے ان جنوں کو سرکشی میں. میری طرف دیکھیں، میں سمجھا دوں. ان تمام آیات کی تفصیل میں عرض نہیں کر سکتا، دورہ تفسیر میں ہوتی ہے بات، کیا کریں. رواج یہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور آپ کے بعثت سے پہلے مشرکین جب کسی جنگل میں جاتے، پہاڑ میں جاتے، ویران جگہ، تو کہتے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو سردار جن ہے نا، میں اس جن کی پناہ میں آتا ہوں. کوئی درندہ، شیر، چیتا، بھیڑیا مجھے نقصان نہ، اے جن جو تو اس جنگل کا اور وادی کا سردار ہے نا، مجھے اپنی پناہ میں رکھنا، بس میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں، میری حفاظت کرنا. تو جنوں کی آکڑ بڑھ گئی، انسان ہماری پناہ تلاش کرتے ہیں، جی ہم بڑی چیز ہیں. تو دوسرے کی پناہ تلاش کرنا، اس کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر یہ مصیبت سے مجھے بچائے گا، یہی تو ہے اللہ کا شریک بنانا. حالانکہ پناہ دینے والا صرف کون ہے؟ یہ جنوں کو اللہ کا شریک بنایا کرتے تھے. میں نے نمونہ آپ کو دکھا دیا. آگے آئیں. نمبر 2، کواکب، مشرکین بالکواکب. نمبر 1 مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے. نمبر 2 مشرکین بالکواکب، یہ صفحہ 8. مشرکین بالکواکب، سورج، چاند، ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے. دوسرے قسم کے مشرکین کون سے تھے؟ کن کو اللہ کا شریک کرنے والے؟ سورج، چاند، ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے. آئے مولانا سورۃ الانعام کھولے. سبحان اللہ. صفحہ ہے 124. یہ جو انداز میں عرض کر رہا ہوں نا، 4 ہستیوں کو مشرکین اللہ کا شریک، یہ شیخ القرآن مولانا محمد طاہر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجپیر والے حضرت کی انداز کو انہی کی طرز ہے. دیکھیں جی، یہ آخری 5 سطریں دیکھیں. وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور یہ ہمارا کمال ہے. کاف نے بیان الکمال، یہ ہمارا کمال ہے. ہم دکھاتے رہے ابراہیم علیہ السلام کو عجائبات آسمانوں کے اور زمین کے. ہم آسمان اور زمین کے عجائبات دکھاتے رہے. وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، تاکہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام یقین کرنے والوں میں سے. فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا، جبکہ دیکھا، جبکہ چھا گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر رات، رات کی تاریکی چھا گئی. رَأَىٰ كَوْكَبًا، دیکھا ستارے کو بڑا چمک رہا ہے. کون؟ حضرت نے فرمایا ھذا ربی. یہ ھذا حکارت کے لیے ہے. ھذا کس لیے ہے؟ حکارت کے لیے. یہاں ہاتھ رکھیں، میں آپ کو نمونہ دکھا دوں. 6-7 مطلب بیان کیے گئے ہیں. 6-7، میں صرف ایک عرض کر رہا ہوں. صفحہ کھولے 294. 294 سورۃ الانبیاء. سورۃ الانبیاء
یہ میں 293 سے مانا کرتا ہوں، آخری سطر آپ دیکھیں نا پیچھے، وَإِذَا رَأَكَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ دیکھتے ہیں تو إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا، نہیں بناتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مگر مذاق، آپ سے مذاق شروع کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں اَحَاذَا الَّذِي، ہاذا حکایت، یہ ہے وہ، یہ بندہ آمنہ کے لال کو کہتے ہیں یہ یذکر آلہتکم، جو ذکر کرتے تمہارے الہوں کا برائی کے ساتھ، یہ بندہ، یہ ہذا حکارت کے لیے، وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ اندازہ رکھو ہمارے الہوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے یہ بندہ، ہذا حکارت کے لیے۔ مولانا آئیں صفحہ کھولیں 328، جلدی کریں، صفحہ 328۔
خلاصہ کروں، 4 قسم کی ہستیوں کو مشرکین اللہ کا شریک کرتے تھے عبادت میں۔ نمبر 1 مشرکین بالجن، جنوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ نمبر 2 مشرکین بالملائکہ، فرشتوں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ مشرکین بالکواکب، سورج چاند ستاروں کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ کے نیک بندوں کو، انبیاء علیہ السلام، اولیاء کرام کو اللہ کا شریک کرنے والے۔ ٹھیک ہو گیا، آگے چلے۔ اگلا عنوان دیکھیں جی، شرک کی اقسام۔ دیکھیں مہربانی کریں، شرک کی اقسام۔ مشرکین مکہ کا شرک، آپ نہیں پڑھ رہے، مشرکین مکہ کا شرک، اور آپ نہیں پڑھتے میں کیسے پڑھوں؟ مشرکین مکہ کا شرک 2 قسم تھا۔ نمبر 1 اعتقادی شرک عقیدے والا، نمبر 2 فعلی شرک عمل والا۔ ان دونوں قسموں کی 4 اقسام ہیں۔ آؤ جی، جو اعتقادی شرک تھا عقیدے والا، اس کی قسمیں بھی 4 ہیں، اور جو عملی شرک تھا عمل والا شرک فعلی، اس کی قسمیں بھی 4 ہیں۔ جو عقیدے والا شرک تھا اس کی 4 قسمیں۔ نمبر 1 شرک فی العلم، نمبر 1 نمبر 1 شرک فی اللہ کے علم میں دوسرے کو شریک ماننا۔ یہ آیت تو آپ پڑھ چکے ہیں، میں یہاں سے آپ کو ترجمہ کر دیتا ہوں جو ورق پر لکھی ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، نہیں جانتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں اور زمین میں غیب کو، الا اللہ، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں، عالم الغیب سے اللہ ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، ان مردوں کو لوگ عالم الغیب سمجھ کر بلا رہے ہیں، ان کی زبانہ پکار کریں، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں انہیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اگلی آیت کھولیں گی، سورۃ المائدہ 7واں پارہ۔ سب کچھ جاننے والا اللہ ہے، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں۔ آیت نمبر 109، صفحہ ہے 114، آیت نمبر 109، 14واں رکوع مکمل، 15واں شروع۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ کریم بتوں کو، فیقول، بس رسل کا معنی بت ہے، لوگ کہتے ہو بتوں والی ایتیں پڑھتے ہو۔ یوم یجمع اللہ الرسل، جس روز جمع کرے گا اللہ بتوں کو، اللہ جمع کرے گا پیغمبروں کو، فیقول، پس اللہ فرمائے گا، ماذا اجبتم، اے ماذا عبدتم، کس وجہ سے تمہاری عبادت کی گئی، کیوں تمہاری عبادت کی گئی؟ سجدے طواف، نظر و نیاز، یا ابراہیم یا اسماعیل علیہ السلام کے نعرے، یا رسول اللہ انظر حالنا واسمع قالنا، کیوں تمہیں پکارا گیا، کیوں سجدے ہوئے، کیوں تمہاری منت منوتی دی گئی، کیوں تمہیں سفارشی سمجھ کر بلایا گیا؟ قالوا، اللہ کے رسول اور پیغمبر جواب دیں گے، لا علم لنا، اس نے سجدہ کیا سفارشی بن سمجھ کر میں پکارا، آ کر منت منوتی نظر و نیادی، لا علم لنا، ہمیں کوئی علم نہیں، انکا انت علام الغیوب، اللہ غیب کو کہ تو تیرے پاس ہے، ہمیں کیا پتا۔ آؤ مولانا سورۃ سبا کھولیں، 22واں پارہ۔ یہ تو انبیاء علیہ السلام کے بارے میں ہو گیا، اب ایک جنوں کا حوالہ ہے۔ الگ الگ میں نے بڑے حوالے جمع کیے ہوئے ہیں، وقت اتنا نہیں ہوتا، کیا کریں۔ سورۃ سبا 22واں پارہ، صفحہ 388، چوتھی سطر ہے، آیت نمبر 14۔ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ڈیوٹی لگائی، جنات بیت المقدس تعمیر کرو،
خود لاٹھی کی ٹیک لگا کر نگرانی میں مصروف ہو گئے. اسی حالت میں فلما قضینا علیہ الموت، جب کہ ہم نے فیصلہ کر دیا حضرت سلیمان علیہ السلام پر موت کا. موت کا لفظ بید بھی ہوتا تھا، خود کیوں استعمال کرتا؟ فلما قضینا علیہ الموت، ہم نے حضرت پر موت کا فیصلہ کر دیا. ما دلہم علی موتہ، حضرت کی موت کے متعلق کسی نے بھی ان جنات کو نہیں بتایا. جنات کام کر رہے ہیں، بیت المقدس کی تعمیر ہو رہی ہے، کس نے بتایا؟ الا دابۃ الارض، مگر زمین کے کیڑے دیمک نے، تاکل من ساقا، جو کھاتا تھا حضرت کی لاٹھی اور عصا کو. لاٹھی کی ٹیک لگائی ہوئی ہے، دیمک نے لکڑی کو کھانا. پیغمبر کا جسم نہیں کھایا، جسم محفوظ اور معطر ہوتا ہے. میں آپ کو الفاظ سناؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں وَذَاتُ يَدِي عَلَىٰ صَدْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم يَوْمَ مَاتَ فَمَرَّتْ بِي جُمُونَ آكُلُ وَأَتَوَضَّأُ فَلَمْ يَذْهَبْ رِيحُ الْمِسْكِ مِن يَدِي. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی میں نے آپ کے سینے پہ ہاتھ رکھا. فرماتی ہیں کئی جمعے گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، اس ہاتھ کے ساتھ کھانا بھی کھاتی رہی، وضو بھی کرتی رہی. کئی جمعے اور کئی ہفتے گزرنے کے باوجود آپ کے سینے پر جو میں نے ہاتھ رکھا تھا، اللہ نے میرے ہاتھ سے کستوری کی خوشبو کو ختم نہیں ہونے دیا. تاکلو من ساقا، دیمک نے سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو کھانا شروع کر دیا. فلم اب مفسرین کرام نے کہا کام سانتن، پورا سال گزر گیا. حضرت لاٹھی کی ٹیک لگا کر کھڑے ہیں. جنات سمجھتے تھے ہو حضرت نگرانی کر رہے ہیں، قریب نہیں جانا. لمبے لمبے مراقبے کیا کرتے تھے، کوئی لمبا مراقبہ کر رہے ہیں. بس جب دیمک نے لاٹھی کو کھایا، اندر سے وہ کھوکھلی ہوئی، لاٹھی ٹوٹی. فلما خرّا، پر جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، سہارا گیا، جسم مبارک نیچے گر پڑا. لوگ کہتے ہیں اوپر سے انبیاء علیہ السلام کو موت آتی ہے، اندر سے نہیں آتی. اندر سے زندہ ہوتے جسم کیوں گرتا؟ اور جو وفات کے بعد جسم کو نہیں سنبھال سکتا، پوری کائنات کو کیسے سنبھالے گا؟ اللہ موت سے پاک ہے، القیوم، خود بخود قائم ہے، ساری کائنات کو قائم رکھنے والا ہے. تبینت الجن، راز کھل گیا جنوں کا. اور جن کہتے تھے ہم عالم الغیب ہیں، جب حضرت کا جسم مبارک گرا ان کا راز فاش ہو گیا. کیا؟ اللہ کانوا یعلمون الغیب، بدل الاشتمال. اللہ کانوا، اب میں نام تو نہیں پڑھا رہا، اشارہ کر دیا آپ کو. اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر جنات غیب جانتے ہوتے ما لبثوا، نہ ٹھہرے رہتے فی العذاب المہین، اس ذلت والے عذاب میں. اگر جن غیب جانتے ہوتے پہلے دن کام چھوڑ کر بھاگ جاتے. اللہ کی قدرت، جسم مبارک بھی گرا اور بیت المقدس کی عمارت بھی مکمل ہو گئی. اب مسجد بنانا کوئی عذاب تو نہیں ہے. اللہ نے عذاب کیوں فرمایا فی العذاب المہین؟ اس لیے کہ جنات اس کو اپنے لیے عذاب سمجھتے تھے. یہ کیا مصیبت ہمارے گلے پڑ گئی؟ ہمارا جنات عالم الغیب نہیں. آؤ جی فرشتوں کا بھی ایک حوالہ دیکھ لیں. پہلا پارہ. اللہ اللہ کیا کریں. صفحہ کھولیں 6. آخری 2 سطریں عرض کرتا ہوں. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو تمام کے تمام نام سکھا دیے. یہ کل اضافی ہے، تفصیل ہوتی ہے اپنے مقام پر. یہ پانی ہے،
اس پانی کی تاثیر ہے یہ پیاس بجھا دیتا ہے، یہ روٹی ہے اس کی تاثیر ہے بھوک ختم کر دیتی ہے۔ تو اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی۔ ثم عرضهم على الملائکہ، پھر پیش کیا ان کو فرشتوں پر۔ فرشتوں بتاؤ پانی کی کیا تاثیر ہے؟ اب پانی کی تاثیر سو وہ بتائے گا جو پانی پینے والا ہو۔ فرشتے تو کھانے پینے سے پاک ہیں، فرشتوں یہ روٹی ہے اس کی کیا تاثیر ہے، یہ سالن ہے اس کی کیا، ان کو کیا پتا، بتاؤ ان کی تاثیر۔ اللہ نے فرمایا انبئونی باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کی تاثیر بتاؤ۔ نام سے مراد تاثیر، تفصیل اپنے مقام پر ہوتی ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اپنی بات میں۔ قالوا، فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ لا علم ہونا تو عیب ہے، اللہ تو عیبوں سے پاک ہے۔ لا علم لنا، ہمیں کوئی پتہ نہیں، الا ما علمتنا، ہمیں وہی کچھ پتہ ہے جو تو نے ہمیں سکھایا۔ انک انت العلیم الحکیم، یقیناً تو ہی تو ہے کامل علم والا، حکمتوں کا بادشاہ۔ فرشتے بھی عالم الغیب نہیں، جنات بھی عالم الغیب نہیں، انبیاء علیہ السلام بھی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علم میں کوئی شریک نہیں۔ اور مولانا اگلا عنوان کیا ہے؟ شرک فی الدعا۔ پڑھیں صفحہ نمبر 9 ہے، شرک فی الدعا، پکار کے اندر اللہ کا شریک بنانا، غیبانہ پکار میں اللہ کا شریک بنانا۔ غیبانہ پکار اللہ کا حق ہے، لہو دعوت الحق، مشکل آئے پریشانی آئے دکھ آئے صرف پکار اللہ کریم کی غیبانہ کرنی ہے، اس کے اندر اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور سورۃ انبیاء کھولیں، سورۃ انبیاء، سترواں پارہ، صفحہ ہے 298۔ صفحہ 298۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ مجھے سورت کا نام تو بتائیں، سورت کا نام کیا ہے؟ سورۃ الانبیاء۔ کوئی آپ سے پوچھے سورت کا نام تو ہے نبیوں والی سورت، اور اللہ نے اس سورت میں سارے انبیاء کرام کا نام تو نہیں لیا، تو جواب یاد رکھنا ہے طلبہ ساتھیوں نے، اس سورت کو سورۃ الانبیاء اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں سارے انبیاء کرام کا نام ہے، اس کو سورۃ الانبیاء اس لیے کہتے ہیں اللہ نے اس سورت میں سارے نبیوں کا مشن اور عقیدہ بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 25 ہے، وہ ایک دفعہ ہو چکی ہے، بار بار نہیں دکھا سکتا۔ وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ اور یہاں یہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یقیناً وہ انبیاء علیہ السلام نیکیوں کے کام میں جلدی کیا کرتے تھے۔ اور نمبر 2 وَيَدْعُونَنَا، سارے کے سارے انبیاء کرام ہماری ہی پکار کیا کرتے تھے، راغبا ورہبا، امید رکھ کر اور اللہ کا ڈر دل میں رکھ کر پکارے صرف اللہ ہی کی کرنے والے تھے۔ وَقَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، سارے کے سارے انبیاء کرام ہمارے آگے عاجزیاں کرنے والے تھے۔ اسی صفحے پر دیکھیں نا، ایک سطر اوپر، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ، آپ نہیں پڑھیں گے میں آگے نہیں چلوں گا۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ، سارے پڑھیں گے، اللہ بیان کی توفیق دے۔ نادا، پیچھے اٹھائیں، ایک صفحہ پیچھے، یہ
نمبر 83 ایوب اذ نادى ایوب اذ نادى ایوب علیہ السلام نے بیماری دور کرنے کے لیے کس کو پکارا؟ زکریا اذ نادى ربہ ایوب اذ نادى پیچھے آئے سورۃ مریم شروع ہو رہی ہے 16واں پارہ جلدی کرے جلدی سورۃ مریم صفحہ 276 بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا یہ بیان ہے تیرے پروردگار کی رحمت کا کہ اس نے اپنے خاص بندے پر رحمت کی تھی کون سا خاص بندہ زکریا حضرت زکریا اس نادا اس کو پکارا 12واں پارہ سورۃ ہود جلدی کریں صفحہ 205 آیت نمبر 45 درمیان میں تھوڑا سا وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ لفظ پڑھیں مجھے سنائیں سارے زکریا اذ نادى ایوب اذ نادى ذکر و رحمت رب کا زکریا اذ نادى 22واں پارہ بلکہ 23واں صفحہ کھولے 411 آیت نمبر 41 تیسرا رکوع مکمل چوتھا شروع وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ تعاون تو کریں دوسروں کا سارے دوست وَاذْكُرْ سورۃ صاد 23واں پارہ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ ذکر کیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خاص بندے ایوب علیہ السلام کا اذ نادى زکریا اذ نادى ربہ ایوب اذ نادى ربہ قاف ہا یا عین صاد ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نادى نوح ربہ واذکر عبدنا ایوب اذ نادى سارے انبیاء کس کی غیبانہ پکار کرنے والے اللہ کی پکار میں اور کوئی شریک نہیں ہے اس کا خالص پکار غیبانہ اسی کا حق ہے بڑے حوالے میں نے نمونہ آپ کو دکھا دیا آگے چلیں شرک فی التصرف نمبر 3 کیا ہے شرک اللہ کے اختیار میں دوسرے کو شریک ماننا اللہ کے اختیار میں کوئی شریک نہیں کھولے مولانا سورۃ الانعام 7واں پارہ بیٹا جی مجھے دینا یا ہے یہ رکھے ضرور دینا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ صفحہ 118 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر پہنچائے اللہ کریم آپ کو کوئی تکلیف فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ نہیں کوئی کھولنے اور دور کرنے والا اس تکلیف کو سوائے اس اللہ کے اس اختیار میں اللہ کا کوئی شریک نہیں وَإِن
यमसस्का बिखैरिन, और अगर पहुंचाए अल्लाह करीम को कोई भलाई, फहुव अला कुल्लि शैइन कदीर, वो अल्लाह हर चीज पर पूरी कुदरत रखने वाला है। इस सिफत में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। और 11वें पारे पर आ जाए, सूरत यूनुस, सफा है पूरा 200 सफा। सूरत यूनुस मुकम्मल हो रही है। आयत नंबर 106 के बाद 107, अगर पहुंचाए आपको अल्लाह करीम कोई तकलीफ, कोई दुनियावी तकलीफ, कोई परेशानी मुसीबत, फला काशिफ लहू इल्लाहू, नहीं कोई तकलीफ को दूर करने वाला, नहीं कोई खोलने वाला उस तकलीफ को सिवाय उस अल्लाह के। वहीं युरिद का भी खैरिन, और अगर इरादा करे अल्लाह आपके साथ किसी भलाई का, दीनी दुनियावी भलाई, जिस्मानी रूहानी भलाई, फला रद्द लिफज़ली, नहीं कोई लौटाने वाला उसके फजल को, उसके फजल को कोई पीछे नहीं हटा सकता। युसीबु बिही मन यशाउ मिन इबादी, अल्लाह पहुंचाते अपना फजल जिसको चाहते अपने बंदों में से। वहुवल गफूरुर रहीम। आज मौना 22वें पारे पर सूरत फातिर, अल्लाह के इख्तियार में कोई शरीक नहीं। सफा है 392, सूरत फातिर शुरू हो रही है। अल्लाह, आयत नंबर 2, मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नासि मिन रहमतिन फला मुमसिक लहा वमा युमसिक फला मुरसिल लहू मिन बादिही वहुवल अज़ीज़ुल हकीम। मा यफ्तहिल्लाहु लिन्नास, जो खोल दे अल्लाह लोगों के लिए कोई रहमत, फला मुमसिक लहा, बस नहीं कोई बंद करने वाला उस रहमत को। वमा युमसिक, जो बंद कर दे अल्लाह, फला मुरसिल लहू मिन बादिही, नहीं कोई भेजने और छोड़ने वाला उस रहमत को। अल्लाह के बंद करने के बाद अल्लाह रहमत देना चाहे रोक कोई नहीं सकता, रोक ले कोई दे नहीं सकता। इस इख्तियार में अल्लाह का कोई शरीक नहीं। बड़े हवाले हैं मौलाना, मैंने नमूना आपको सुना दिया। चौथी किस्म पर आ जाए, शिर्क फिल इबादत, अल्लाह की इबादत में कोई शरीक नहीं है। 12वां पारा सूरत यूसुफ का हवाला पहले देख लें, फिर एक और हवाला देखेंगे। हवाले तो मैंने बहुत ज्यादा इकट्ठे किए हुए हैं, ये पंपीर का अंदाज है, लेकिन अब तो इतना वक्त होता नहीं। ये खोले सफा 217 सफा, पहली सतर वत्तबअतु मिल्लत आबाई इब्राहीम व इसहाक व याकूब। मैंने तफसीर इसकी आपको अर्ज कर दी थी। वत्तबअतु मिल्लत आबाई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तो अपने बाप दादा के मज़हब के पीछे चलता हूँ। हाँ मौलवी जी, हमें रोकते हो बाप दादा के पीछे न चलो। हजरत ने नहीं कहा था मैं बाप दादा के मज़हब के पीछे चलता हूँ। हमने कहा सबा भाई जान नाराज ना हो। तो आपको जुमला याद है, जो बंदा गलत अकीदा कुरान से साबित करना चाहे तो जवाब आस पास मौजूद होगा, दाएं बाएं ऊपर नीचे देखेंगे ना। साथ हमने कहा भाई जान बाप दादा के मज़हब के पीछे बंदा चले, लेकिन ये तो देखे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बाप दादा कौन थे। आगे भी तो पढ़ना, इब्राहीम व इसहाक व याकूब, अब्बा हजरत याकूब अलैहिस्सलाम, दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम, परदादा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। मा काना लना अन नुशरिका बिल्लाहि मिन शै, हजरत ने बाप दादा का मज़हब भी बयान कर दिया। फरमाने लगे नहीं जैद हमारे लिए कि हम शरीक बनाए अल्लाह के साथ किसी चीज को। मैं यूसुफ अलैहिस्सलाम भी मुशरिक नहीं, अब्बा याकूब अलैहिस्सलाम भी मुशरिक नहीं, दादा इसहाक अलैहिस्सलाम भी मुशरिक नहीं, परदादा इब्राहीम अलैहिस्सलाम भी मुशरिक नहीं। शिर्क से बच कर रहना
مسئلہ توحید مان لینا، ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور لوگوں پر، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ یا صاحبین السجن، اے جیل کے دو ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر، کیا بہت سارے رب الگ الگ بہتر ہیں، ام اللہ الواحد، یا اکیلا اللہ کریم بہتر ہے؟ رب القہار جو بڑا دباؤ والا ہے، ما تعبدون من دونہ الا اسمان، نہیں عبادت کر رہے ہو تم مگر اللہ کے بغیر صرف ناموں کی، تم نے نام رکھے سمیتم، تم نے نام، یہ داتا ہے، یہ غریب نواز ہے، یہ گنج بخش ہے، تم نے نام رکھے، یہ مشکل کشا ہے، حاجت روا، آباؤکم، تمہارے باپ دادا نے ان کے نام رکھ دیے اور پھر عبادت شروع کر دی۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، نہیں اتاری اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل، ان الحکم الا للہ، نہیں حکم مگر اللہ کریم کے اختیار میں ہے، حکم چلانے والی صفت کا مالک اللہ ہے۔ ہمارا یہ اللہ دکھانے تھے، ہمارا اللہ نے حکم دیا اللہ تعبدو الا ایاہ، کہ نہ عبادت کرو تم مگر صرف اللہ ہی کی عبادت کرو، اس عبادت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ 11واں پارہ سورۃ یونس، آخری رکوع، صفحہ 199، صفحہ 199، قل یا ایھا الناس، 10واں رکوع مکمل، 11واں شروع، قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم ہو بھی کسی شک کے میرے دین کے متعلق، میرے دین کے بارے میں تمہیں کسی قسم کا شک ہے، شک نکالو اپنا، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، بس نہیں عبادت کرتا میں ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو، ولکن اعبد اللہ، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں صرف اللہ کی، الذی یتوفاکم، جو اللہ کریم تمہیں موت دیتا ہے، تمہاری جانیں نکالتا، عبادت کے لائق صرف کون ہے؟ اللہ۔ 16واں پارہ سورۃ مریم، صفحہ 278، دوسرا رکوع مکمل، تیسرا شروع، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، ذکر کیجیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کتاب مقدس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام اعلیٰ درجے کے سچے نبی تھے۔ میں نے پرسوں تفصیل آپ کو بتا دی تھی، اذ قال لأبیہ، ہمیں طرف دیکھے ساتھی، مولانا نے رکا بھی دیا، پر وقت یاد دلایا، 3 شرطیں ہیں معبود ہونے کی، کتنی؟ آپ بولتے نہیں، معبود وہ ہونا چاہیے جو سمیع ہو، بس تو معبود ہونے کی قرآن میں شرطیں ہیں 3، عبادت اس کی کرنی چاہیے جو سمیع ہو، بصیر ہو، قدیر ہو۔ عابد کی 3 شرطیں ہیں، عابد عبادت کرنے والے کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی عبادت بھی صرف اللہ کی کرے، جسمانی عبادت بھی صرف اللہ کی کرے، مالی عبادت بھی صرف اللہ کی کرے۔ مشکل آ جائے، پریشانی ہے، دکھ ہے، مصیبت ہے، کوئی اسباب نظر نہیں آ رہے، اس وقت غیبانہ پکار کرنا عبادت ہے، اس زبانی عبادت کے لئے صرف اللہ ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، طواف ہے، قیام ہے، یہ جسمانی عبادت ہے، یہ اس کے لئے بھی صرف اللہ ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، چڑھاوا ہے، سجدہ ہے، خیرات ہے، یہ مالی عبادت ہے، اس عبادت کے لئے بھی صرف اللہ ہے۔ ہونا میری انگلیوں کو دیکھنا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، زبانی، جسمانی، مالی،
تینوں کی تین عبادتیں صرف اللہ ہی کے لیے کرنی ہے. اگر ان میں سے ایک عبادت بھی اللہ کے بغیر کسی اور کی بندہ عابد نہیں مشرک ہے. تین شرطیں ہیں عبادت کی، تین شرطیں ہیں عبادت کی، معبود کی بھی تین، عابد کی بھی تین، عبادت کی بھی تین. نمبر ایک، بندہ جس کی عبادت کر رہے ہیں اس سے محبت ہو. کیا ہو؟ محبت. کتنی سخت سردی ہے، ہم ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اللہ کے گھر میں صبح آئے ہیں، عشاء کو آئے ہیں، اللہ کی محبت کھینچ کر لائی ہے. اللہ سے محبت ہو. اور نمبر دو، جس کی بندہ عبادت کر رہا ہے اس سے امید ہو. امید ہے ہم یہ اللہ کا حکم مانیں گے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے گا انشاءاللہ کہہ دے گا. اور ڈر بھی ہو، اگر ہم نے اللہ کا حکم نہ مانا، اللہ کے گھر میں آ کر عبادت نہ کی، نماز نہ پڑھی، اللہ جہنم کی آگ میں ڈالے گا. محبت، امید، ڈر، یہ تین شرطیں ہوں. ان تین، میرے جملے کو غور سے سننا ہے، یہ تین شرطیں ہوں. ان تین شرطوں کے ساتھ محبت، امید، خوف، ان تین شرطوں کے ساتھ بندہ جو بھی کام کرے گا وہ عبادت بنے گی. آپ کو مثال دو اس کی. دودھ دینے والا ہمارے پاس نہ آیا، جو آتا تھا، پرانی بات ہے بہت، کیوں نہیں؟ کہ بادشاہ آج چھٹی ہے جی، دودھ کسی اور سے آج لے لو، وہ میں نے تو وہ 11ویں والا حصہ دینا ہے حضرت کے نام کا، وہ نہ دیا تو بھینس مر جائے گی. ہاں، اب محبت ہے تو حضرت شیخ جیلانی کے نام کا دودھ دے رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ ان سے محبت ہے تو، اور امید ہے اگر میں نے ان کے نام کا حصہ نکالا تو دودھ بڑھ جائے گا، اور نہ دیا تو بھینس مر جائے گی. یہ تین شرطیں اکٹھی ہو گئی تو یہ ان کے نام پر دودھ دینا ان کی عبادت بن گیا. کیا بن گیا؟ عبادت بن گیا. تین شرطیں ہوں، محبت، صرف محبت نہ، صرف محبت عاشقی مشوقی کا نام ہے، صرف امید غلط فہمی کا نام ہے، صرف خوف جبر کا نام ہے. اب تشریح کے لیے وقت چاہیے، خلاصہ میں نے سنا دیا. محبت، امید، خوف، یہ تینوں شرطیں ہوں. ان تین شرطوں کے ساتھ بندہ جو کام کرے گا وہ عبادت بنے گی. اور ٹھیک ہو گیا رکے کا جواب آپ کا. آئیں جی. اس قال لأبیہ یا ابت، جب فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو، یا ابت، اے میرے پیارے ابا جی، لما تعبد، کیوں عبادت کرتا ہے؟ میرا جملہ پرسوں والا یاد ہے، الفاظ نرم مسئلہ گرم، لے جا نرم مسئلہ گرم، انداز نرم مسئلہ گرم. اے میرے پیارے ابا جان، لما تعبد ما لا يسمع، کیوں عبادت کرتے ہیں ان کی جو تیری پکار سنتے نہیں. نمبر ایک، معبود کی تین شرطیں، ولا یبصر، تیرے حالات دیکھتے نہیں. نمبر تین، ولا یغنی عنک شیئا، ذرا برابر بھی تیرے کام نہیں آ سکتے. سمیع بھی نہیں، بصیر بھی نہیں، قدیر بھی نہیں. جب وہ سمیع بصیر قدیر نہیں ہے تو عبادت کے لائق کیسے بن گئے؟ عبادت کے لائق وہ ہے جو سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، قدیر بھی ہے، اور وہ کون ہے؟ امونا خلاصہ کیا نکلا؟ جو مشرکین شرک کیا کرتے تھے اس کی دو قسمیں تھیں، ایک عقیدے والا شرک اعتقادی، ایک عمل والا شرک فعلی. عقیدے والے شرک کی چار قسمیں ہیں، شرک فی العلم، شرک فی التصرف، شرک فی الدعاء، شرک فی العبادت. شرک فی العلم، اللہ کے علم میں دوسرے کو شریک ماننا. شرک فی التصرف، اللہ کے اختیار میں دوسرے کو شریک ماننا. شرک فی الدعاء، غیر اللہ کی غیبانہ پکار کا عقیدہ رکھنا، یہ بھی غیبانہ پکار کے لائق ہے. اور نمبر چار، شرک فی العبادت، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا، اس کی عبادت بھی کرنی چاہیے. یہ چار قسم کے شرک ہیں جو شرک اعتقادی ہیں. اب آ جائیں شرک فعلی پر. چار قسمیں ہیں شرک فعلی کی، عملی طور پر جو شرک ہوتا ہے اس کی چار قسمیں دیکھیں گے. تحریمات اللہ، پڑھیں پڑھیں. نمبر دو، تحریمات غیر اللہ. نمبر دو بھی پڑھنے حوالے دیکھیں گے. تحریمات اللہ. نمبر دو، تحریمات غیر اللہ.
نمبر 3 نیازات اللہ، نمبر 4 نیازات غیر اللہ۔ لے غیر اللہ بھی ٹھیک ہے، آسانی کے لیے اب میری طرف دیکھے ساتھی، سبحان اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں ہمارے اکابرین پر، اساتذہ پر، بزرگوں پر، مشائخ پر، جنہوں نے ہمیں قرآن سکھایا، سنایا، سمجھایا۔ ہم کیا چیز تھے مولانا؟ ہاں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات ان کی، انہی کی میں پھر سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ تحریمات اللہ، بڑے آسان الفاظ میں عرض کروں گا، کوئی مشکل بات نہیں۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو۔ میں آپ سے سنوں گا، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھو، ان کی توہین نہ کرنا، ان کی بے ادبی نہ کرنا۔ میں مثال دیتا ہوں اس کی، سر اٹھائیں۔ حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے۔ کوئی بندہ اسلام آباد گیا، احرام باندھا، نیت کر لی عمرے کی، حج کی میں مثال دے رہا ہوں، تو اب جب 2 رکعت پڑھ لی، عمرے کی نیت کر لی، احرام پہنا ہوا ہے، اب شکار کرنا چھوڑیں، شکار کی طرف اشارہ کرنا بھی حرام ہے۔ وہ یہ کبوتر بیٹھا ہے جی، حرام ہے حالت احرام میں۔ شکار اپنا کرنا تو بات کی بات ہے، اشارہ کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد حدود حرم، حدود حرم جو ہے نا، کعبہ شریف کسی طرف سے ہے 4 میل، 2 میل، 3 میل، 5 میل، ایک گول دائرہ سا سمجھ لیں، میں مثال دے رہا ہوں، یہ حدود حرم ہے۔ حدود حرم کے اندر شکار کرنا منع ہے۔ بندہ حالات احرام میں ہے یا نہیں ہے؟ احرام نہیں ہے، ویسے بندہ اپنے کپڑوں میں شکار کرنا منع ہے، شکار کی طرف اشارہ کرنا منع ہے، وہاں سے درخت کاٹنا منع ہے۔ ان چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان کو حرام سمجھو۔ اچھا، کوئی حاجی صاحب جانور لے کر جا رہا ہے، میں حدود حرم میں جا کر اس کو ذبح کروں گا اللہ کے نام پر، اس کی توہین کرنا حرام ہے، اس جانور کی بے ادبی کرنا حرام ہے۔ فرمایا ولل قلائد، اور جو جانور قربانی والا اللہ کے نام کا ہے، اس نے گلے میں جو پٹا پہنا ہوا ہے چمڑے کا، اس پٹے کی توہین بھی نہیں کرنی۔ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھو، ان کو، یہ ہے تحریمات اللہ۔ پھر میں دہراتا ہوں، آپ ذرا مہربانی کریں، غور کریں۔ تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ان کو حرام سمجھنا ہے، ان کو کیا سمجھنا ہے؟ حرام۔ نمبر 2، اس کے الٹ تحریمات غیر اللہ، جن چیزوں کو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا ہوا ہے ان کو حرام نہیں سمجھنا، حلال سمجھنا ہے۔ پھر دہراتا ہوں، تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے جن چیزوں کو اپنی طرف سے حرام قرار دے رکھا ہے ان کو حرام نہیں سمجھنا، حلال سمجھنا ہے۔ سر اٹھائیے، یہ ضلع اٹک ہے، حسن ابدال میں ہے زندہ ولی کندھاری کی بیٹھک، پتہ نہیں آپ نے نام سنا ہے کہ نہیں۔ میں کوئی 2-3 جمعے پہلے میں نے حسن ابدال میں جمعہ پڑھایا تو وہاں گئے، مقبرہ لالا رخ ہے اور اس کے ساتھ تالاب بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ کا ولی بھی یہاں بیٹھا تھا، اس نے چلا کاٹا تھا، اور نیچے ایک کمرہ بھی نیچے غار نمونہ بنا ہوا ہے، ساتھ تالاب ہے، موٹی موٹی مچھلیاں ہیں اس میں۔ لوگ کہتے ہیں نہ مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اندھے ہو جاؤ گے، ان مچھلیوں کو استعمال نہیں کرنا۔ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ نے ان مچھلیوں کو حرام قرار دے دیا؟ ان چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اپنی طرف سے حرام کرنے کی اجازت نہیں۔ مولوی صاحب قبرستان کی لکڑی نہ توڑنا، بابا پکڑ لے گا۔ آپ کو کس نے اختیار دیا ہے کہ یہ لکڑی حرام ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ ہاں، قبرستان کی لکڑی نہیں کاٹنی، نہ نقصان پہنچ جائے گا۔ یہ ہے تحریمات غیر اللہ، جن چیزوں کو لوگوں نے اپنی طرف سے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام نہیں، ان سے حلال والا معاملہ کرو، ان کو استعمال کرو، ان کو استعمال کرو۔ تیسری چیز، نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال۔ یہ بکری ہے اللہ کے نام کی، یہ گائے ہے اللہ کے نام کی، یہ چاولوں کی دیگ ہے اللہ کے نام کی، اللہ میں نے تیری رضا کے لیے پکائے ہیں، غریب مسکین کھائیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ کپڑے میں تیرے نام پر اللہ دے رہا ہوں غریبوں مسکینوں کو، یہ گندم غریبوں مسکینوں کو تیرے نام پر دے رہا ہوں۔ اللہ کے نام کی چیز حلال ہے،
اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے. تیسری ہے نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز اور منت منوتی حلال. چوتھی ہے نیازات غیر اللہ، اللہ کے بغیر کسی کے نام کی نظر و نیاز منت منوتی حرام ہے. اب آ جائیں تحریمات اللہ پر. جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا ہے. او مولانا حوالہ کھولیں. یہ سورۃ المائدہ آیت نمبر 94. صفحہ ہے 112. یہ درمیان سے تھوڑا سا نیچے ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید، اے ایمان والو نہ قتل کرو تم شکار کو. وانتم حرم، اس حال میں کہ تم حالت احرام میں ہو. دیکھا، لا تقتلوا الصید، ایمان والو شکار کو قتل نہ کرو. وانتم حرم، حال ہے کہ تم حالت احرام میں ہو. حالت احرام میں شکار کرنا حرام ہے. یہ ہے تحریمات اللہ کی مثال. بات سمجھ آ گئی؟ مثالیں اور بھی ہیں، میں اصل آخری پر ذرا زیادہ زور دینا چاہتا ہوں. اب آ جائیں تحریمات غیر اللہ پر. جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام. سورۃ المائدہ کھولی آیت نمبر 87. یہ 7واں پارہ ہے، پہلا صفحہ 111 صفحہ. رکوع شروع ہو رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. مل گیا حوالہ دوستوں کو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا، نہ حرام سمجھو، طیبات ما احل اللہ لکم، ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں. قبرستان کی لکڑی تو حلال ہے، زندہ والی کندھاری والی تالاب کی مچھلیاں تو حلال ہیں، تم نے کیوں حرام بنایا ہوا ہے؟ نہ حرام سمجھو ان پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیے ہیں. ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہ کرو، اپنی طرف سے من گھڑن مسئلے نہ بناؤ. ان اللہ لا يحب المعتدین، یقیناً اللہ نہیں پسند کرتا حد سے بڑھنے والوں کو. حوالے بہت ہیں، ایک حوالہ اور آپ کو دکھا دوں. سورۃ الاعراف پر آ جائیں. سبحان اللہ. مولانا صفحہ کھولے 139 آیت نمبر 27. میں الفاظ بڑے محتاط بولوں گا، آپ نے غور کرنا ہے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا. عرب کے لوگوں کی عادت تھی جب بیت اللہ شریف کا طواف کرنے آتے تو لباس اتار دیا کرتے تھے. مرد بھی اور عورتیں بھی بے لباسوں کا کہتے لباس پہننا حرام ہے، بغیر لباس کے ہم طواف کریں گے. تم نے اپنے اوپر کہتے تھے، شیطان نے پھٹی پڑھائی، ان کپڑوں میں تم گناہ کرتے ہو، پھر ان کپڑوں کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کرو گے. نہ 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 نہ، طواف کرنا حرام ہے کپڑوں کے ساتھ، یہ گناہ والے کپڑے اتار دو.
بھئی کپڑوں سے تو بندہ گناہ نہیں کرتا، جسم سے کرتا ہے، تو جسم کا چمڑا اتار دو. عجیب بات ہے. رب روسے تے مت کھسے، تمہیں کس نے یہ حق دیا ہے بھائی؟ دے. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، کپڑے حرام ہیں یہ نہیں پہنیں گے ہم. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب کرتے ہیں بے حیائی والا کام، بے لباس ہو کر طواف کرتے ہیں، لباس پہن کر طواف کرنا حرام ہے. فرمایا قالوا، کہتے تھے، وجدنا علیہا آبانا، پایا ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو، باپ دادا سے بے لباس ہو کر طواف کرتے تھے ہم بھی کریں گے. اور دوسرا اللہ کے ذمہ بھی جھوٹ لگا دیا، کہنے لگے واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے اس بے حیائی کا. اللہ نے فرمایا لباس اتار کر، تب اندازہ لگاؤ جی. قل فرما دیجئے میرے محبوب، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، یقیناً اللہ نہیں حکم دیتا بے حیائی کا. دو تین سطریں نیچے دیکھیں نا جی، آخری دو سطریں. یا بنی آدم، اے اولاد آدم، خذوا زینتکم عند کل مسجد، لے لیا کرو اپنی زینت اور سجاوٹ، ہر سجدے کے وقت سجدہ کرنا ہو زینت کے ساتھ آیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں آنا ہو زیب و زینت کے ساتھ. یہ لباس حرام کر کے بے لباس آنے کا کیا تک ہے؟ اپنی طرف سے کوئی چیز حرام کرنے کی اجازت نہیں. نمبر 3 عنوان تھا نیازات اللہ. اللہ کے نام کی نظر و نیاز حلال ہے، اللہ کے نام کی نظر و نیاز. او مولانا سورۃ المائدہ پہلی آیت دیکھیں، صفحہ 97. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو وعدے پورے کرو. جب تم نے کلمہ پڑھا تھا، کلمہ پڑھ کر وعدہ کر لیا تھا اللہ ہم تیرے حلالوں کو حلال سمجھیں گے، حراموں کو حرام سمجھیں گے، وہ وعدے پورے کرو. احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے چوپائے، اپنی طرف سے جانور حرام نہ کرنا. الا ما یتلی علیکم، ہاں مگر جو پڑھے جا رہے ہیں تم پر، غیر محل الصید، نہ حلال سمجھنے والے ہو شکار کو، وانتم حرم، اس حالت میں کہ تم حالت احرام میں ہو. ان اللہ یحکم ما یرید، یقیناً اللہ حکم کرتا ہے جو خود ارادہ کرتا ہے. آگے خیال، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ توہین کرو اللہ کی یادگاروں کی. قرآن اللہ کی یادگار، مسجد اللہ کی یادگار، صفا مروہ پہاڑی اللہ کی یادگار، خانہ کعبہ شریف اللہ کی یادگار. جس شعائر شریعہ کی جمع ہے ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر خدا یاد آئے اس کی توہین نہیں کرنی. عالم دین بھی شاعر اللہ میں سے ہے، اور نہ کسی عالم کی توہین نہ کرنا. حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کتب ربانی فرماتے تھے کہ جو علماء حقہ کی توہین کرتے ہیں اللہ قبر میں ان کا چہرہ قبلے سے پھیر دیتا ہے. ہم نے بڑی بڑی مثالیں دیکھی ہیں جن نے علماء حقہ کی بے ادبی اور توہین کی، اللہ نے دنیا میں ان کو عبرتناک انجام سے دوچار کیا. اللہ کی یادگاروں کی توہین نہ کرو. وَلَلشَّهْرَ الْحَرَامِ، عزت والے مہینوں کی بھی بے ادبی نہ کرو. 4 مہینے تھے، ذی-قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب. 3 اکٹھے ہیں، ایک الگ ہے. ان 4 مہینوں میں لڑائی کرنا منع تھا. بالکل باپ کا قاتل سامنے آ جائے اس کو کچھ نہیں کہنا. آگے وَلَلْحَدِيَ، جو قربانی والا جانور اللہ کے نام کی نیاز والا جا رہا ہے اس کی بھی بے ادبی اور توہین کرنا. وَلَلْقَلَائِدِ، اور جو جانور کے گلے میں پٹا ہے، جانور تو جانور رہ گیا، اس پٹے کی بھی توہین نہیں کرنا. یہ اللہ کے نام کی نیازوں کا بیان ہو رہا ہے. تفصیل ہے اپنے مقام پر، میں نے نمونہ آپ کو سنا دیا. اب چوتھی بات عرض کرتا ہوں، نیازات غیر اللہ.
غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز. یہی صفحہ ہے, تھوڑا نیچے آئیں, آیت نمبر 3 دیکھیں. حرمت علیکم المیتہ, حرام کیا گیا ہے تمہارے اوپر مردار. گائے خود بخود مر گئی, بھینس خود بخود مر گئی, بکری مر گئی, مرغی مر گئی, شرعی طریقے کے مطابق اس کو ذبح نہیں کیا گیا, وہ حرام. نمبر 2, والدم, ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے دھار مار کر, وہ پہلے سے زیادہ حرام. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت بھی حرام کیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ. اب میں فرق کرتا ہوں, باقی مفسرین کرام رحمہم اللہ کا معنی بھی سنیں اور حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ کا معنی بھی سنیں. باقی مفسرین نے معنی کیا وما اہل لغیر اللہ بہ, اور وہ چیز, ماں کا معنی کیا وہ چیز, چاول ہے, مٹھائی ہے, کپڑے, جو بھی چیز ہے, جو چیز اہل لغیر اللہ بہ, پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے, غیر اللہ کی تعظیم کے لیے, دوسرے کو مشکل کشا حاجت روا سمجھ کر اس چیز پر نام لیا جائے, یہ فلاں کے نام کی منت ہے, فلاں کے نام کی نظر و نیاز ہے, وہ چیز خنزیر سے بھی زیادہ حرام. حضرت مولانا حسین علی کا معنی سنے وما اہل لغیر اللہ بہ. ایک طرف دیکھیں نا, سر اٹھا کر سارے احباب, حضرت صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا چیز کی بات بعد میں کریں گے, یہ چاول پڑے ہیں, یہ مٹھائی, یہ دیگ, یہ جانور, ان کی بات بعد میں کریں گے. ما اہل لغیر اللہ بہ, جو الفاظ بندہ منہ سے کہہ رہا ہے, خیال وہ الفاظ جو بندہ منہ سے کہہ رہا ہے, یہ چاول فلاں لات کے نام کی منت ہے, یہ دیگ بابے منات کے نام کی نظر و نیاز ہے, یہ عزا فقیر نے کے نام کا چڑھاوا ہے. حضرت صاحب فرماتے چیز کا تو بعد میں ذکر کریں گے, یہ جو بندے نے غیر اللہ کے نام ذبح کرنے کے لیے, اس چیز کو غیر اللہ کی منت ماننے کے لیے جو الفاظ بولے ہیں, یہ الفاظ بھی خنزیر سے زیادہ حرام ہے. چیز کا تو بعد میں کریں گے نا ذکر, یہ الفاظ بھی حرام ہے. ٹھیک, مولانا دوسرے پارے پر آئے. اللہ اللہ, صفحہ 25, پہلی سطر. انما حرم علیکم المیتہ, پکی بات ہے حرام کہ اللہ نے تم پر مردار, جو حلال جانور خود بخود مر گیا, حرام. والدم, ذبح کرتے وقت جو خون نکلتے وہ پہلے سے زیادہ حرام. ولحم الخنزیر, خنزیر کا گوشت, ویسے خنزیر کی ہر چیز حرام ہے, گوشت کا اس لیے ذکر کیا کھایا نہیں جاتا ہے, ورنہ خنزیر کی سب چیزیں حرام ہیں, بال ہیں, ہڈی ہیں, ناخن ہیں, وغیرہ وغیرہ. وما اہل بہ لغیر اللہ, اور وہ چیز مفسرین رحمہ اللہ کا معنی پکارا گیا غیر اللہ کی تعظیم کے لیے اس کے ساتھ, وہ چیز خنزیر سے زیادہ حرام. 8واں پارہ کھولیں. سبحان اللہ, صفحہ 133 ڈبل 3, 17واں رکوع مکمل, 18واں شروع. قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا یکون میتۃ او دما مسفوحا. آیت نمبر 145 ہے. قل لا اجد, فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نہیں پاتا میں اس میں جو وحی کی گئی ہے میری طرف, محرمن حرام, علی طاعم کھانے والے پر, یا طعام اس کو کھائے, کھانے والے پر کون سی چیز حرام ہے, الا مگر ان یکون میتۃ, کہ ہو وہ مردار وہ حرام, او دم مسفوحا, یا دم مسفوح جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے, او لحم خنزیر, یا خنزیر کا گوشت, فإنہ رجس, یقیناً وہ خنزیر سارے کا سارا پلیت اور ناپاک ہے, او فسقن, یا گناہ والی چیز, اہل لغیر اللہ بہ, کہ پکارا گیا غیر اللہ کی
وہ ایک جملے میں شرک فعلی کی 4 قسمیں ہیں. تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کرا دے ان کو حرام سمجھنا، حالت حرام میں شکار کرنا منع ہے، حدود حرم میں شکار کرنا منع ہے، وہ حلال نہ سمجھنا. نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے جو اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں وہ حرام ہے؟ جلدی تو کریں. حرام ہے. قبرستان کی لکڑی کاٹنا حرام ہے؟ حرام. استعمال کریں. زندہ بلی کندھاری کے تالاب کی مچھلیاں حرام ہیں؟ استعمال کرنی ہے. نمبر 3 نیازات اللہ کے نام کی جو نظر و نیاز ہے اس کو تم نے حلال سمجھنا ہے، اس کی تعظیم کرنی ہے. جانور قربانی کا جا رہا ہے کعبے کی طرف، وہاں حدود حرم میں ذبح کریں گے، اس کی توہین اور بے ادبی نہیں کرنی. نمبر 4 نیازات غیر اللہ، اللہ کے نام کی نظر و نیاز، باب لات منات عزا فقیرنی کے نام کی خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے. 2 مسئلے اور سن لیں. شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد طاہر صاحب پنجپیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، دروازہ کھٹکا، بندہ آیا، گوشت دے کر چلا گیا. میں گھر میں آیا، یہ گوشت کیسے ہوئے؟ پڑوسی دے گئے ہیں. ٹھک 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 بھائی یہ اس نے کہا جی فلاں بابے کے نام کی ہم نے منت مانی تھی، یہ اسی جانور کا گوشت ہے، ہم نے حصہ آپ کے گھر دیا ہے. شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے اس گوشت کو جو غیر اللہ کے نام کا ہے نا، چھت پر نہیں ڈالنا کہ پرندے کھائیں یا کوئی جانور کھائے، زمین میں گڑھا کھود کر اس کو دفن کر دو، جانور بھی استعمال نہ کریں. اگلا مسئلہ سنیں. شیخ پنجپیر رحمۃ اللہ فرماتے تھے غیر اللہ کی نظر و نیاز والا مسئلہ کوئی معمولی نہیں. ایک آدمی نے منت مانی، غور سے سننا سارے دوست، منت مانی، نظر نیاز مانی، یہ بکرا فلاں باب لات کے نام کی منت ہے، باب منات کے نام کی منوتی ہے، یہ گائے بی بی عزا فقیرنی کے نام کی نظر و نیاز ہے. بس یہ الفاظ منہ سے کہے وہ چیز حرام ہو گئی، بکرا حرام ہو گیا. اب اس کو ذبح کرے نا بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر، یہ حلال نہیں ہو سکتا. حرمت 4 قرآن کی آیتیں صاف صاف، یہ حرام ہو گیا. اب غور کریں اگلی بات پر. اللہ کی شان، جس بندے نے یہ نظر و نیاز اور منت منوتی مانی تھی، یہ بکرا ہے بی بی عزا فقیرنی کے نام کی منت، یہ باب لات منات کے نام کی نظر و نیاز والا بکرا ہے. اس بندے نے قرآن سنا، اس بندے نے قرآن پڑھا، قرآن کا مطالعہ، او ہو یہ تو قرآن کی آیات ہیں، خیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز والی چیز تو حرام ہے. اس بندے نے سچے دل سے توبہ کر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے پتہ نہیں تھا، میرے گھر میں جو بکرا کھڑا ہے میں نے تو کہا تھا عزا فقیرنی کے نام کی منت ہے، لات منات کے نام کی نظر و نیاز ہے. اگر سچے دل سے شرک سے توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا. وہ جانور حلال نہیں ہے. نہیں سمجھ آئی؟ حضرت شیخ پنجپیر فرماتے تھے توبہ قبول ہے، اللہ اس کو معاف کر دے گا. شرک سے توبہ قبول ہے لیکن وہ جانور حلال نہیں، وہ حلال نہیں ہے. کیوں؟ قرآن کی نص آئی ہوئی ہے حرمت انما حرما. اب اس کو حلال کرنے کے لیے نص چاہیے. یہ حضرت شیخ کی تحقیق عرض کر رہا ہوں، ہر گلیرا رنگوں کو دیگر. اب اس کا حکم کیا ہے؟ بغیر ثواب کی نیت کے اس کو ذبح کر کے گڑھا کھود کر زمین میں دفن کر دو، یہ حلال نہیں ہو سکتا. بات سمجھ آ گئی؟ یہ چند متفرق باتیں تھیں، مختصر سا وقت تھا، میں نے آپ دوستوں کے سامنے یہ باتیں بیان کی. اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی، اب جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی. ہم نے تو دل جلا کے سریام رکھ دیا. بیٹا آپ نے ایک دلیل بتائیے، یہ تفسیر دور تفسیر میں ہوتی ہے، اب کیا کریں، مجبوری ہے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.